اور میرے خیال میں اگر ایوان کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این کے نمائندے کہہ رہے ہیں، پی 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 کے نمائندے کہہ رہے ہیں، تو الفاظ کافی نہیں ہیں کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں کہ جی اس طرح سے پارلیمنٹ ہاؤس پہ دھاوا بولا گیا اور پارلیمنٹ کے احاطے سے لوگوں کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا. میرے خیال اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ نمبر ایک اس پہ پوری ایک مفصل انکوائری ہو. نمبر دو سی سی ٹی وی کی فوٹیج، اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، وہ باتیں تو کر دی انہوں نے، وہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج نکلوائیں، وہ فوٹیج غائب ہو جائے گی جس طرح میرے خیال میں کچھ نکلوائیں گے. اور رانا صاحب کیا کچھ پتہ چل سکا ہے کچھ نہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو رہا کیا جائے بھائی صاحب، جن کو اس طرح گرفتار کیا گیا ان کو رہا کیا جائے، ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کریں. پٹ دا منی ویئر یور ماؤتھ از. اسپیکر صاحب نے یہ سارا کچھ کہہ دیا، کر کے بھی دکھائیں نا کچھ، اگر کرنا ہے انہوں نے ایف آئی آر خود کرنی ہے تو کر کے دکھائیں، انکوائری کریں، سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں اور لوگوں کو رہا کروائیں. سینیٹر صاحب اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ بیان کے پہلے اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اب یہ ہے کہ آج کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کے بقول اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دیا. تو اور پھر جو انڈورسمنٹ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی اور ان کی اسپیچ کی کہ جی معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی اور جو معافی مانگے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. تو اب واٹس نیکسٹ فار دا پارٹی؟ اب یہ جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں ان سے مذاکرات نہیں کرنے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کے بانی یہ بیان دیتے ہیں، تو آپ تو ایک سیاسی ورکر ہیں، کیا پھر آگے فیوچر ہے، کیا سوچا ہے، کیا کرنا ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم چور دروازے سے اقتدار میں آئے تھے یا سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے. تو میں یہ عرض کروں گا، یہ میرا موقف ہے، میری پارٹی کا موقف ہے کہ یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں چور دروازے سے آئے تھے، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کھلا ڈاکہ ڈال کے حکومت میں آئے ہیں، یہ جمہوریت کے ڈاکو ہیں. اس لیے ان سے تو بات خان صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، کس سے نہیں بات کرنی، پی ایم ایل این سے بات نہیں کرنی. ان کو 80 سیٹیں یا کتنی دی ہوئی ہیں، یہ 12-14 سیٹیں ان کو ملی ہوئی ہیں. اصل میں پی 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 سے بات نہیں کرنی، ایم کیو ایم سے بات نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کھلی واردات کے بینیفیشریز ہیں، نہیں ان سے بات کرنی. یس، اسٹیبلشمنٹ سے بات اس لیے کرنی ہے کیونکہ دو ہی ریالٹیز ہیں پاکستان میں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت. جب وہ دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کریں گے بات چیت ہو سکتی ہے اور آگے سلسلہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. لیکن پھر جس طرح سے اب آپ نے دیکھا کہ یہ تو ایک میں پھر بار بار یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنی تمہید میں یہ بات کر دی کہ جو ملک اپنے آپ کو ایک آئینی جمہوریت، ایک پارلیمانی جمہوریت کہہ رہا ہے، اس کے اندر جب اس طرح سے ہو رہا ہے، میں کہ آج یا کل رات یا آج صبح پارلیمان پہ دھاوا بول کے پولیس نے گرفتار کیا ہے پارلیمان کے ممبروں کو، برابر میں سپریم کورٹ ہے، کل سپریم کورٹ کے ججوں کو گرفتار کر لے گی اسلام آباد پولیس جا کے، اس کے بعد آگے تھوڑا سا آگے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ادھر بھی گرفتار کر لے، تھوڑا سا آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ان کو بھی کسی چیف الیکشن کہتے ہیں نا کہ مائٹ از رائٹ، وہ آپ کی حکومت تھی اس وقت بھی. نہیں تو پھر آگے پھر اسلام آباد پولیس میرا سوال سمپل سا یہ ہے، کرنلوں کو یہ بھی ہوگا نہیں، صرف ایک ہی ادارہ ہے، سینیٹر صاحب میرا سوال ایک سمپل سا یہ ہے، اداروں کے اوپر دھاوا بول دیا جائے گا. میرا سوال آپ سے سمپل سا یہ تھا کہ اب مذاکرات کس سے ہوں گے؟ اس کا جواب تو بانی چیئرمین نے دے دیا ہے جی، کہ جس طرح ہمارے ساتھ جو ایک پولیٹیکل اپارٹھائیڈ، اس لفظ کو میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، جس پولیٹیکل اپارٹھائیڈ کا نشانہ پی ٹی آئی کو بنایا جا رہا ہے اور مسلسل بنایا جاتا رہا ہے. صرف یہ بتا دیں، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کہ ہمارے دور میں یہ ہوا وہ ہوا، ایک بتائیں کہ جی کسی لانگ مارچ کو، کسی احتجاج کو، کسی اجتماع کو جس میں جو مرضی تقریریں ہوئی ہوں، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران کبھی روکا گیا؟ پہلی بات، میرا پہلا سوال. دوسرا یہ، پی ٹی آئی دور میں کبھی ایم پی او استعمال ہوا سوائے ٹی ایل پی کے لیڈروں کے اوپر یا ان کے کارکنوں کے اوپر جنہوں نے موٹر وے کو بند کیا ہوا تھا اور یہ کیا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا؟ بتائیں اس کے اوپر. ہمارے ہر جلسے میں یہ کے دور میں یہ ہوا کہ ایک کیس سے کوئی رہا ہوتا ہے تو دوسرے کیس میں، پھر تیسرے کیس میں پھر ایک ہی شخص کو 6 جگہ کے اوپر وقوع کے ہمارے ہر جلسے میں جو ہے وہ میں کیسا مذاق ہے یار، اسی کو تو جنگل کا قانون کہتے ہیں.
دیکھیں میں آپ کو میں صرف ادھر یہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ ان کو ان کو یہ بھول ہے، ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا، ان کو لگتا ہے کہ زمان پاک میں یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے پیٹرول بم مارے ہیں، ایک اریسٹ وارنٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے جواب میں انہوں نے پیٹرول بم مارے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے اس ملک کے اندر، یہ سب کچھ یہ بھول گئے، اور یہ بھول گئے کہ انہوں نے تقریر کی ہے، جو تقریر انہوں نے کل کی ہے وہ ہیٹ سپیچ ہے، وہ نفرت پھیلا رہے ہیں اس ملک کے اندر، یہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں رانا صاحب، ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ سینیٹر ولید اقبال صاحب، رانا احسان افضل صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ.